ہے آپ کے سامنے چھٹا پارہ سورہ مائدہ کی 41 نمبر آیت جو روز پڑھتے ہیں تلاوت کی۔ میں 5 دن سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سب سے دین کا بڑا نقصان منافقین نے کیا۔ بات سمجھ گئی ہے؟ سب سے بڑے اسلام نقصان پہنچانے والے پہلے سب سے پہلے منافقین ہیں، اور وہ بھی مدینے کے، اور یہ مدنی صورت ہے اور آخری صورت ہے پورے قرآن۔ اس کے آگے اب قرآن کی کوئی صورت نہیں ہے، آخری صورت ہے۔ پہلا نقصان پہنچایا منافقین نے، دوسرا نقصان پہنچایا یہود نے۔ میں بنص قرآن آپ سے روز بیان کرتا چلا رہا ہوں۔ مدینے میں انہوں نے نقصان پہنچایا۔ اسی صورت میں آیہ غدیر بھی ہے، اور جناب علی کا تمام صحابہ کرام کے سامنے اتنا بلند کر کے رسول پاک نے جناب علی کو دکھایا کہ عین دوپہر کو دکھایا، تاکہ کوئی بزرگ اپنی کمزور نگاہی کا عذر نہ کر سکے۔ ایسے دکھایا، سارے عالمین کی طرف دکھایا، اور فوراً آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم۔ مدینے میں اعلان ہو گیا، آج میں نے اے رسول تمہارا دین کامل کر دیا۔ اور سمجھ آ رہی؟ صرف کامل نہیں کیا، اپنی تمام نعمتوں کو تمام بھی کر دیا۔ اور بہت بڑی بات میں کہنے لگا، آج علی علیہ السلام علیہ السلام کی ولایت کی وجہ سے اللہ فرما رہا ہے میں دین کو اسلام کہنے پہ راضی ہو گیا۔ یہ جملے ہیں رسید لکم الاسلام، اور میں اللہ فرما رہا ہے کہ میں اللہ ہو گیا۔ میں علی علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کی وجہ سے اس دین کو اسلام، اللہ کہہ رہا ہے اسلام کہنے پہ راضی ہو گیا۔ اتنے بڑے اعلان کے بعد پھر علی چوتھے نمبر پہ کیوں آیا؟ ساری باتیں میں نے گویا کہہ دی ہوں، نام لینا نہیں، کہنا ہے وہ میں نے کہہ دیا۔ اتنے بڑے اعلان کے بعد، اور وہ بھی 23 سال کی محنت کے بعد، لیکن میں ضرور کہوں گا، لیکن اعلان میں اے اللہ تو ذرا چھپا دیتا نا، کہنا رسول صرف اعلان کر، تو نے سختی کر دی کوئی کر دی۔ اللہ کہتا میں نے سختی اس لیے کی ہے رسول تو نے ولایت علی پہنچانی ضرور تھی، مگر میری عدالت یہ ہے کہ ولایت تھی اتنا ضروری کہ مجھے کہنا پڑ گیا اگر تو نے ولایت علی نہ پہنچائی میری رسالت پہنچائی ہی نہیں۔ ولایت کی ضرورت کی وجہ سے میں نے یہ تمہیں اتنا کہا ہے، ورنہ تو میرا منتخب رسول ہے۔ تجھے میں نے رسول نام ہی اس لیے رکھا کہ تو آیا ہی اس اعلان کے لیے ہے، کیونکہ میں نے کہہ دیا اذا فرغت فانصب والی ربک فارغب۔ میرا حبیب جب تبلیغ سے فارغ ہو جائے
اصلی چہرہ علی ابن ابی طالب دکھا دے. دین کا اصل چہرہ تو نے دکھایا اور دکھا کے میں نے کہا پہلا رب کا فرق اب تیری ڈیوٹی ہو گئی ہے رسول مکمل. تجھے میں نے رسول بنایا ہی اس لیے اعلان دے توجہ فرما میرے بھائی. اب تیری ڈیوٹی کیا ہے؟ فرق میری طرف رغبت کر، رغبت کرو میری طرف آ جاؤ. اب میں زیادہ آپ کو اس دنیا میں رہنے نہیں دیتا. اس کے ساتھ ہی یہ کیوں کہا واللہ یعصمک من الناس. کچھ ایسے ہیں اعلان کے وقت بھی تھے. میں کیا کہوں گا؟ یہ سارا سلسلہ ہوا کیسے؟ اب یہاں پر جو ترجمہ آگے کرنا ہے اس کو سمیٹ کے کرنا ہے. جو حرفون الکلمہ میری باتیں مواضع اور باتیں سے میں کہتا ہوں میرے بھائی، انہوں نے کلم کا ترجمہ لفظ کیا، لفظ کو بدل دیتے تھے، حرف کو بدل دیتے تھے، عبارت کو بدل دیتے تھے، تحریک کو بدل دیتے تھے. نہ عبارت ترجمہ بنتی ہے نہ تحریر بنتی ہے. باؤڈی فرما رہے ہیں آپ نے مجھے روک دیا، میں مشکل پڑھتا، مجھے پڑھنے دیتے کیا کریں. نہ تحریر بنتی ہے نہ لفظ بنتی ہے. کلم سے مراد ہی کلمہ ولایت سمجھ آئے میرے بھائی. کل کی بات جہاں ختم ہوئی وہیں سے بات کو آگے بڑھنا. دیکھیں اللہ نے نبوت کا آغاز جناب آدم سے کیا. جناب آدم کو نبی بعد میں بنایا، معصوم پہلے کہا. چونکہ نبوت کی بنا عصمت ہوتی ہے، عصمت کی بنا نبوت نہیں ہوتی. نبی تب بنتا ہے جب پہلے معصوم ہو. سیانی بنو، سیانی خدا واسطے سیانی بنو وہ دنیا والے. صرف یہ نبوت کا سلسلہ ایک دو دن نہیں رہا. نبوت کا سلسلہ جناب آدم سے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، پھر وہی عصمت نبی کے بعد دوسرا وہ بھی معصوم ہوتا ہے، تیسرا وہ بھی معصوم ہوتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ یہ 5000 سال یہی سمجھاتا رہا اللہ نبی کے بعد جو آتا ہے وہ بھی معصوم ہوتا ہے. نبی کے بعد جو بھی آتا ہے معصوم ہوتا ہے. نبی کے بعد جو بھی آتا ہے معصوم ہوتا ہے. کیا نہیں سمجھ رہی؟ میں اس کی بات ظاہر کیا، نبی کے بعد جو بھی آتا ہے معصوم آتا ہے، معصوم. اللہ نے 5000 ریہرسل کرا کے بتایا نبی کا جانشین معصوم کا معصوم ہوتا ہے، غیر معصوم نہیں ہوتا. جناب عیسیٰ علیہ السلام تک کتنا عرصہ ہوا؟ 5000 سال. 5000 سال اللہ نے ریہرسل کرائی. معصوم کے بعد معصوم، معصوم کے بعد معصوم. میں لمبا نہیں ہونا چاہتا. جب معصوم کے بعد معصوم، اس سے پرسوں میں نے کہا اس کا مقصد ہے کہ آگے معصوم بیٹا آیا ہے. باپ معصوم تھا تبھی تو بیٹا معصوم ہے. مجھے نہیں سمجھ آئی ہے. اب جناب عیسیٰ علیہ السلام کا جب آیا نا وقت اس دنیا میں آنے کا، اب اللہ نے ایک اور شرط لگا دی نبوت کے لیے. شرط لگا دی کہ اب عصمت کے بعد طہارت کا ہونا ضروری ہے. سب سے بڑی نجاست ہی شرک ہے. اس لیے طہارت کی کیا لگائی شرط کہ اب طہارت بھی ضروری ہے. اب یہاں تک جو عصمت آئی، عصمت آئی، ابھی طہارت کا تصور وہ نہیں جو خالق نے یہاں لکھا ہے. اب جناب آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جناب عیسیٰ کا باپ
معلوم ہوتا ہے اگر طہارت کا سلسلہ پچھلے نبیوں میں اس معیار کا ہوتا تو جناب عیسیٰ کا بھی باپ ہوگا، لیکن جناب عیسیٰ کا باپ نہیں۔ اب اللہ نے جناب عیسیٰ کو خلق سے نہیں بنایا، عمل سے بنایا۔ جب عمل سے بنایا ہے پھر مانو جو عمل سے بنتا ہے سمجھ لو وہاں عصمت بھی ہے، وہاں طہارت بھی ہے، وہاں عصمت بھی ہے، وہاں طہارت بھی ہے۔ جہاں عصمت و طہارت ہوگی بچہ عمل سے بنے گا۔ دوسری لفظ کہوں اگر عمل سے بننے کی نشاندہی فرما کے اللہ نے کہا جب بچہ عمل سے بنے گا، اگر میرا عدل ہے اس کی ماں بطول ہوگی۔ کتنی بڑی بات ہے، اس کی ماں کیا ہوگی؟ بطول ہوگی، بطول مارات ہنرہ کان کر دو۔ بطول وہ ہوتی ہے جو کبھی بھی سرخ پسینہ نہ دیکھے۔ پھر مہمانوں جس کی ماں کو سرخ پسینہ آئے وہ جانشین نہیں ہو سکتا۔ میرے خیال میں بہت بڑی بات ہے۔ چونکہ نشاندہی ہو گئی تھی خطرے کی، اس آیت میں جس آیت میں اعلان ہو رہا ہے اللہ نے کیا فرمایا؟ اعلان کر دیا رسول، اعلان کر رسول، چونکہ میں تو بول نہیں سکتا۔ اعلان کر دے۔ کل پرسوں دن میں نے کہا یعنی پھر دوہرا دو، تو اعلان کر نہ من کن تو مولا ہو، جناب علی کی ولایت کا اعلان کر۔ اب تیرے اعلان کے بعد جس نے علی کی ولایت نہیں مانی وہ سمجھ لے کہ اس تک رسالت پہنچی ہی نہیں۔ ہمیں سامنے لیے ختم۔ پھر نہ اچھی لگی اور میرے لیے کیا کہا؟ اعلان کر دو، ورنہ یہی ہوگا کہ ان تک رسالت پہنچی ہی نہیں ہے، پہنچی ہی نہیں ہے۔ جو انکار میں پھر نمازیں پڑھتے ہیں وہ منہ پہ مارتے ہیں۔ سمجھ نہیں ہوئے بات دیکھا تھا؟ وہ صحیح ہوئے میں دیکھا۔ رسول خدا نے پھر ساتھ کہا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ کچھ ترجمے آپ نے بھی کر دیے، سارے میں نہیں کریں گے، دوسری ساتھ ہو جائے۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، میں اللہ کہتا ہے میرا حبیب میں تمہیں لوگوں سے بچا دوں گا، یہ میری ذمہ داری بطور اللہ ہے، تو اعلان کر میں بچا دوں گا۔ معلوم ہے خطرہ اعلان کا تھا۔ خطرہ اعلان کا تھا، ان سے میں بچا دوں گا جن سے تمہیں خطرہ ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ اے اللہ بتا تو صحیح وہ ہیں کون؟ بیٹھے تو سارے صحابی ہیں کون؟ اور نہیں فرما رہے، آخر مجھے کہنا پڑا یہ بیٹھے تو سارے عورے خطرہ ہے کن سے؟ خطرہ ہے نا، رسول عادل ہے، اللہ بھی عادل ہے۔ خطرہ پیش نظر ہے، خطرہ دین کو نہیں انہی کو خطرہ ہے جنہوں نے نہیں مانا۔ کیونکہ اللہ نے کیا کہا اپنی ترجمہ آمین صحیح شادی پہ آپ نے ترجمہ مجھے کہتے تھے فوراً کہا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اللہ جانے صحابہ میں یہ لفظ جچتی کب ہے؟ وہ سمجھ آگئی نا تو
इत्माम किया, इतना बड़ा कसीर मजमा। अकमल तो इकमाल मस्तर, अतमम तो इत्माम अयते मीम मस्तर, पूरा मजमा मुझे बताए। दो बातें हैं, इकमाल इत्माम। बात बताए दीन के लिए दो बातें जरूरी हैं, इकमाल भी हो इत्माम भी। जब हो तो पहले ढूंढे, इत्माल भी से करें। अच्छा मुझे भी ना है फिर, अरे फिर क्या बने? हाँ, इकमाल के माने हैं, बहुत बड़ी सहूलत होगी, खुदा का मैं फायदा उठाता हूँ। इकमाल के माने हैं अली की विलायत से दीन का असल पूरा हो गया, यानी दीन का असल दीन के असल के इकमाल के माने दीन के असल के पूरा हो जाने के बाद जो दीन के अवारिस में कमी है वो भी खत्म। गलती समझ ऐसे देखते हैं कि आपके परेशान चेहरे से मैं परेशान होता हूँ। इत्माम में सारी कैफियत खत्म। ये इत्माम के माने हैं असल कमी नक्स का ज़ाहिर करना। अली की विलायत ने आके दीन की असल में जो नक्स था वो ज़ाहिर कर दिया। अब दीन कामिल है, नाक़िस नहीं। और खुदा के लिए मेरे दोस्त को सुने मैं क्या कह रहा था, और मेरी क्या सुनो खुदा सुनना। अब दीन में जो नक्स है ना, नक्स मेरी गल सोच खत्म कर दी ना, मुझे अफसोस होगा। अब जो दीन में जो कोई नक्स है अली की विलायत ने उसे ज़ाहिर कर दिया। अब दीन में कोई नक्स नहीं। जब दीन में कोई नक्स नहीं, अब दीन के कामिल होने के बाद कोई हिम्मत न करे किसी वाजिब को दाखिल करने। आज नहीं समझ आई कि नहीं आ गाना खड़ा हो गया चंगा आप देखें दीन कामिल हो। अब अल्लाह ने जब दीन कामिल हो गया तो हो गया। मैं कहता हूँ कि पत्नी कितने सालों की तौहीद की तमन्ना थी कि मैं कब कहूँगा आज जाऊँगा। कितने दिन गुजरते हैं, खुश है और जाऊँ मैंने आज इस पर मैंने बैठ चुके लुगात में लिखी भी है, अब दोबारा दोहराने में सुनी। अब जब दीन मुकम्मल हो गया, दीन कामिल हर तरह से हर नक्स दूर, अब अल्लाह ने दीन में जो कुछ नक्शा खत्म हो गया। अब अल्लाह ने इस दीन को देखिए, पिछली शरीयत मंसूख, सारा निज़ाम किताबें मंसूख, सिर्फ मानना है अमानी का। अब असल कितनी रह गए कलमे के? अच्छा केड़े अब पता पे कराने जा रहे जोर लाला ये कुछ आदमी तो कौन से कलमे है? शुक्र है आपके मुसाफ हैं, शराब में आप भी शामिल हो गए। ये देखिए आपकी जेब से ये इतनी बात आपको भी समझ। 3 कलमे हो गए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुल वलीयुल्लाह और आदम मासूमीन। अब मालूम हो गया, अब दीन के ये 3 कलमे
کرنے کب تک چلیں گے؟ جب تک دین رہے گا. یہ دو دن کے لیے نہیں، قیامت تک یہ دین ان دین کرنوں کے تحت چلے گا. اب آپ جتنے دنیا کی مخلوق ہے، اللہ نے کہا اب مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرا دین تو ہو گیا مکمل. اب کوئی آئے نہ آئے چلو، نہ ماننے والوں کو میں ایک چانس ضرور دیتا. نہ ماننے والوں کو نہیں دوں. آپ نے تو مان لیا نا میرے بھائی، نہ ماننے والوں کو میں چانس دیتا ہوں. اسے کریم کہتے ہیں. سخی اور کریم میں یہی تو فرق ہے. سخی وہ ہوتا ہے جو مانگنے کے بعد دے، کریم وہ ہوتا ہے جو مانگنے سے پہلے دے. ہم تمہیں ایک چانس دیتے ہیں. اس چانس میں جو اللہ قرآن نے شرط کی ہے، قربان نہ ہو جاؤ. اس پر میں پیشے بھی پڑھے ہیں، یہاں بھی پڑھاؤں، لیکن اب چونکہ یہ میرے گفتگو سے مربوط ہے اس لیے میں وہ آیت پڑھتا ہوں. 22 سورہ فاطر کی 10 نمبر آیت. خالق ارشاد فرما رہا ہے، اسی طرح بلند صلوات علیہ محمد. اب اللہ قیامت تک کے لیے ایک اعلان فرما رہا ہے. کیا اعلان ہے؟ من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا. مجھے غور نہیں فرمائی، افسوس 5 دن کی محنت کا نتیجہ بنے. من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. وہ جس کلم پہ جھگڑا آتا ہے انہی کو میں نے واضح کرنا ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب، ایک کلمہ آگی، ایک کلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. بس اتنے تک سے کافی. اب اللہ تمام کائنات مخلوق کو ایک چانس بھی دے رہا ہے اور ایک حکم بھی دے رہا ہے. اچھی بات. اب چانس یہ اللہ فرمائے من کانا یرید العزت، جو بھی من مانے جو قدیم میں من ہوا، جو بھی ارادہ رکھتا ہے عزت پانے کا. کتنی بڑی عزت کا یرید العزت. خدا جانے علی فرماتے ہیں نحن عزت اللہ، اللہ کی عزت ہم ہیں. خوش ہو جائے، خوش ہو. یرید العزت، جو بھی کوئی تم میں سے ارادہ رکھتا ہے، ارادہ کرتا ہے، ارادہ تن عزت لینا چاہتا ہے، باعزت ہونا چاہتا ہے، باعزت ہو کے مرنا چاہتا ہے. عزت دار ہو کے مرو، عزت دار ہونا چاہتا ہے. اور عزت لے لو. پوچھا گیا مولا سے، مولا یہ عزت کیا ہے؟ سرکار نے میری توجہ فرمائے سے سرکار نے فرمایا عزت کا اعلان ہو رہا، لے لو قیامت تک لے لو. مولا یہ عزت کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا عزت نماز نہیں کو حکم سے پڑھوائی ہے. نہیں فرما رہے کیا کہہ رہا؟ روزہ نہیں حکم سے رکھوایا، حج نہیں حکم سے کروایا. یہ عزت روزہ نہیں، حج نہیں، نماز نہیں، اس کا مولا ہے کیا؟ فرمایا عزت ولایت علی. خوش ہو جاؤ میرے بھائی، خوش ہو جاؤ.
ارادہ یرید، ارادہ اللہ کا ارادہ ایک ہے، اور ارادہ عین ذات ہے۔ کانا یرید، جب کانا یرید فعل مضارع کے ساتھ لگے تو استمرار کے معنی میں، دوام کے معنی میں معلوم ہوتا ہے جب تک رہے گا جو بھی اعلان ہر وقت رہے، ہر وقت اعلان ہے، گھر ہے تو، سفر میں ہے تو، بیمار ہے تو، صحیح ہے تو، کھانا کھانا ہے تو، من کانا یرید العزت، اب تمام اعلان ہو گیا۔ اللہ نے کہا دیکھیں نماز بالغ ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے، 16 سال کا ہو پھر نماز شروع ہوتی ہے، ولایت علی پیدا ہوتے ہی کام میں آذان سے شروع ہوتی ہے۔ خوش ہو گیا اگر زیادہ نہیں چلو، جوانی میں شروع میں کر لو ٹھیک، نہیں تو جوانی میں نماز کے وقت کر دو۔ آپ کو ارادہ کے مطابق مشاہد دے دیں، ارادہ تم نے کرنا ہے، دینا ہم نے، ارادہ تمہارا ہے، عدالت ہے کہ ہم دے دیں۔ اگر تم نے نہیں کیا زندگی میں گھبرانا نہیں میرے پتر، جلدی میں کر بھی سکتے ہوں، میں چاہتا ہوں یہ کرنا ہے ذرا علی کی ولایت ذرا پھیلا کے خدا کا ہے، بوڑھے آدمی ہے اور کون سانس نکل جائے گا۔ اب جناب یہ ہوا کہ جوانی میں نہیں کیا کوئی پرواہ، ہمیں ہمارا دین مکمل، ہمیں پرواہ نہیں ہے، تمہیں سہولت دی ہے۔ اگر تم نے جوانی میں نہیں کیا پھر آ گیا بڑھاپا، بڑھاپا بڑھاپا رہتا ہے۔ زبان کے اجانے بڑھاپا کیا ہوتا ہے؟ ہاں اگر تم نے بڑھاپے میں بھی نہیں مانا، توجہ فرما میرا مجمع آخر تک ایک چانس دیا جا رہا ہے۔ اگر تم نے بڑھاپے میں نہیں مانا، چلو بڑھاپے کے درجے کتنے درجے ہیں، یہاں تک نہیں مانا، یہاں تک نہیں مانا، یہاں تک نہیں مانا، پورے ہوتے گئے، یہاں تک نہیں مانا، یہاں تک زندگی کی آخری رات میں مانا، ہم نماز پڑھنی تھی کربلائے واللہ، خود کو نماز نہیں پڑھنی، تو لوگ کہتے ہیں نماز نے بخشوایا۔ امام عادل ہوتا کرے، امام نے فرمایا ہو تو لے کے وہ شاہ آنا ہے، اس کے سامنے نمازیں کچھ نہیں ہیں۔ نمازوں سے سعادت نہیں ملتی، ولایت سے ملتی۔ ایک چانس مل گئے، او زندگی کی آخری رات مان لو، ہم تمہیں ولایت علی عطا کرتے ہیں، ساری زندگی بدل جائیں گے۔ جو حضرات جن جب تمناؤں میں نے ہیں، اس تمنا کو سب سے پہلے ہی رکھو، اگر کوئی کمی ہے فوراً کہو مولا اب دے دے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جميعا، وقت نہ زیادہ لے، الیہ یصعد الکلم الطیب، روز میں کہتا رہا ہوں کلم کے معنی کلمہ ولایت ہے، کلمہ ولایت ہے۔ آج پچھے آج میں رہ گئی، میں بیان نہیں کر سکتا، وہ درجہ نہ مشکل کی کہ وہ میں نے چھوڑ دیا۔ اب جناب نے اللہ کرا الیہ، اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، یصعد و صعود کہتے ہیں سینے کو،
یہ جو پوڑی کیا کہتے ہیں سیڑھی کو سیڑھی در سیڑھی زینہ در سینہ جسد و اللہ کی طرف چڑھتے ہیں الہ یسعد الکلم الطیب اللہ کی طرف کلم آتا ہے کلم جمع ہے کلمے کی اے طیب کی لفظ ہے کلم کے معنی ہے کلمہ طیبہ اب کلمہ طیبہ کتنے ہیں 3 اللہ کی طرف چڑھتے ہیں 3 کلمے 3 اللہ کی طرف چڑھتے اب کلمے میں پڑھ دوں تاکہ میری چٹیک ہو جائے بات اور دنیا ساری سن رہی ہے سنے پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ دوسرا کلمہ ہے محمد رسول اللہ گھبرائے نہیں تیسرا کلمہ ہے علی اللہ جو 2 تک پڑھتے ہیں خدا واسطے سن لیں کلمے 2 نہیں 3 ہم نے یہی کہا قرآن کلمے 3 یہ کلمے جب 3 چڑھتے ہیں فرمایا الہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ ان کلموں کو ان کے ہر ایک کلمے کے عمل صالح ہے توحید کا کلمہ ہے اس کا عمل صالح ہے رسالت کا کلمہ ہے اس کا عمل صالح ہے ولایت کا کلمہ ہے اس کا عمل صالح پرسے کے بیمار جو نہ مانگو میرے سامنے نہ مانگو 1-2 منٹ کے 3 کلمے ہیں 3 ہر کلمے کا عمل صالح اتنا بڑا مجمع اسلام آباد کا تشریف فرما عمل صالح کیا ہوتا ہے اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ اس کا عمل صالح کیا ہے گواہ توحید کی گواہی اللہ توحیدی آنکھوں نہ بچ رہے توحید کی گواہی صرف ساری گواہی نہیں توحید کی گواہی ٹھیک ہے جب کلمہ توحید ہے تو توحید کی گواہی کلمہ رسالت ہے رسالت کی گواہی کلمہ ولایت ہے ولایت کی گواہی کلمہ کمال میں برابر ہے بے شک وہ اللہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ کا کلمہ پڑھنے رسول کہنا پڑے رسالت لازم ہے پہلے نہیں اللہ کا کلمہ پڑھیں رسول کہنا پڑھیں پڑھنا اللہ کے کلمے کا کوئی اثر نہیں اور نبوت کا لازم پہلے ہے ولایت جب تک ولایت نہ پڑھیں نہ نبوت کا آئے گا نہ رسالت ٹھیک ہو اب یہ 3 کلمے ہیں پہلا کلمہ ہے اللہ کا اس کا عمل صالح ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ جملہ شہادت ہے عمل صالح وہ بابو بڑا آدمی دور تک میری آواز زور لگا میں نے کہا بڑا تر موقع ملے نہ ملے عمل صالح ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ رسالت کے کلمے میں کلمہ عمل صالح ہے واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ یہ عمل صالح ہے تو اللہ کو خبر تھی 2 تک پڑھے جائیں گے میرے خیال نہیں سمجھ لوگ چلو دوسرا کلمہ ہے ولایت اشہد ان علی امیر المؤمنین واولادہ معصومین ہو گیا یہ ہیں 3 کلمے تینوں کلمے ہیں جو یہ عمل صالح ہیں گواہیے ہیں جو ان کلموں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں توحید کا کلمہ اس کا عمل صالح توحید کو اٹھائے گا رسالت کا رسالت کے کلمے کو اٹھائے گا ولایت کا ولایت کے کلمے کو اٹھائے گا تب اٹھانے کے لیے 3 عمل صالح گواہیے ہیں گھر میں آگ سو رہی ہے کسی گھر میں ہو گئے میں آگے پتہ نہیں کی کیا ہو گیا اب میں دنیا سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر نماز
नमाज होगी? नहीं होगी मेरा पुत्र, नहीं होगी। रिसालत की गवाही, वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये गवाही देंगे, ये अमल सालेह। जब दो की गवाही से नमाज ना पढ़ी तो नहीं हो। और अल्लाह कहता है कलमे होंगे 3, जब तक विलायत की गवाही नहीं होगी मैं दूसरे कलमे उठाऊंगा ही नहीं। मौला करमे मौला। इसीलिए अल्लाह के 3 कलमे बना के अली अलैहिस्सलाम की एक कलमे तैयब के क्या माने हैं? कलमा विलायत अली, इनका दरमा मिटा दे जाके। इस कलमे को जब तक नहीं पढ़ा जाएगा, नहीं पढ़ा जाएगा, आप मुझे ना सुने ना सुने, नहीं पढ़ा जाएगा। वो नमाज नमाज नहीं, शक्ल नमाज है, हकीकत नमाज नहीं। बताना शुरू करें। जंग सिफीन से वापस आ रहे, रास्ते में उन्होंने कहा साथ थे, बोला आप अपनी कुछ विलायत का कमाल दिखाएं। सरकार ने फरमाया तुम में तहम्मुल नहीं है। जंग सिफीन में जाने, उन्होंने कहा मौला मौला, जान देने के लिए सिफीन में चले गए हैं, आपके कमालात सुनने का तहम्मुल नहीं है। सरकार ने फरमाया मैं चाहता हूँ थोड़ा सा शुरू करूँगा, अगर तहम्मुल हो जाए ज्यादा कर। 60,000 में से 70 आदमी जनाब अमीर ने चुने, 70 में से 7 आदमी चुने। उन 7 को लेकर इंतखाब अमीरुल मोमिनीन लेकर सरकार आए और आकर एक कमरे में दाखिल करके कुंडी लगा दी। सरकार बैठ गए। सरकार अमीरुल मोमिनीन ने पहले तौहीद की हम्द व सना की ताकि ये समझे मैं अल्लाह नहीं। नहीं समझ आदि हम तो शराब करने के बाद जहां तक मेरी आवाज आ रही है जनाब अली ने फरमाया, बताया उन 7 आदमी के सामने फरमाया अनल अव्वलु अनल आखिरु अनल ज़ाहिरु अनल बातिनु अनल मुहयी अनल मुमीत। 7 आदमी दौड़े के बाहर निकल जाए, कुंडी लगी हुई, कुंडी खुली नहीं। मैं कहूँगा जिसकी कुंडी कोई ना खोल सके वो ताले लगा दे तो कैसे खुलेंगे? सरकार के सामने आके बैठ गए। सरकार ने बोला गए कुंडी लगी। सरकार ने बोला आगे इनका तुम क्यों परेशान हो? मौला ने क्या कहा? क्यों है उनको मैंने नहीं जोड़ा। सरकार ने बोला मैं समझाता हूँ, मैंने जो कहा ना मैं अव्वल हूँ, इससे मुराद ये है कि रसूल पर सबसे पहले मैं ही जो ईमान लाने वाला। मैंने कहा मैं आखिर यानी सबसे आखिर में रसूल से जुदा होने वाला मैं हूँ। मैंने कहा मैं जाहिर हूँ, मैं यानी जो कुछ है सारा मेरा जाहिर है रसूल पर, और मैंने रसूल की जाहिरन और बातिनन मदद की। मैं जिंदा करने वाला, मैं रसूल की सुन्नत को जिंदा करने वाला।